لائف سٹاک بزنس۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لائف سٹاک دنیا کا زبردست بزنس ہے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس سے نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ دوستو اس چینل کے ذریعے آپ کو تمام قسم کے جانوروں کی رہائش، ان کے حفاظتی اقدامات، موسمی معاملات، ان کے ملکنگ پروسیس، ان کے بچوں کی صحت کے متعلق الغرض ہر قسم کی اتھینٹک معلومات فراہم کی جائے گی، تاکہ آپ اپنے بزنس سے زیادہ منافع کما سکیں اور ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس ایڈوانس میں موجود ہو۔ لائف سٹاک فارمنگ فورم پہ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے سب ساتھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھیوں، کوئی بھی دنیا کا بزنس ہو، جب تک اس کے اندر ایکسپنسز کی ریشو کم نہ رکھی جائے، اس وقت تک اس کے نفع کی ریشو نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسپنسز کو کم رکھیں۔ اسی فارمولے پہ آج ہم ڈسکس کریں گے جانوروں کی خوراک کے متعلق، کہ کس طرح ہم جانوروں کو کم خرچ اور بالا نشین اصول کے تحت بہتر نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہم جانوروں کی خوراک کے متعلق تفصیلاً بحث کرتے ہیں کہ کون سی خوراک کس انداز سے جانور کو زیادہ بہتر رزلٹ دیتی ہے۔ آج جس خوراک پہ میں بحث کرنے جا رہا ہوں وہ ہے خشک توڑی۔ دوستو، خشک توڑی یا بھوسا جسے ہم کہتے ہیں، یہ زیادہ تر دو چیزوں کا سب سے زیادہ مقبول ہے بکریوں اور بھیڑوں کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک مونگی ہے اور نمبر دو چنے۔ مونگی اور چنے سے جو توڑی آتی ہے وہ بکریاں اور بھیڑیں بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گندم کی توڑی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا رزلٹ ان دو چیزوں سے کم ہے۔ دوستو، ان تینوں قسم کی جو بھوسا ہے، ان میں سے سب سے بیسٹ بھوسا جو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور آزمودہ کار ہے وہ ہے مونگی کا بھوسا، کیونکہ مونگی کے بھوسے کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اس سے جانور کی جسمانی صحت بہت بہتر رہتی ہے اور اس کو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں بنسبت گندم اور چنے کے چھولے کے۔ اب ہم اس کا مزید جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ایک چیز سمپلی ہم جانور کو مسلسل نہیں کھلا سکتے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سب سے بیسٹ خوراک بھی ہمیں ڈیلی بیس پہ وہی سیم چلتی رہے تو ہم بھی اس سے اکتا جائیں گے۔ تو جانور کا ذائقہ چینج کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے پاس موسٹلی سبز چارہ جات بھی ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس میں ہم اپنے ایکسپنسز کو کم رکھنے کے لیے تھوڑا سا سبز چارہ کی ایک ٹائم اس میں مکس اپ کر دیں تھوڑا سا، اس سے جانور کا ذائقہ چینج ہو جائے گا اور جانور بڑے شوق سے کھائے گا۔ سیکنڈلی، اس میں تھوڑا سا ایکسپنسز بڑھتے ہیں، لیکن جانور کی انرجی کو بھی ہم نے پورا رکھنا ہے، بالخصوص ایسے جانور جن کو آپ موٹا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تھوڑا سا گندم کے دانے، چنے کے دانے یا مکئی کے دانے اس میں تھوڑے سے ایڈ کر لیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اس کو دال کی شکل میں کنورٹ نہ کریں، کیونکہ وہ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے اور پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی ثابت اس کو ڈالیں اس توڑی کے اندر مکس کر کے، اس طرح وہ پوری کی پوری توڑی بڑے مزے سے جانور کھائے گا اور آپ کا رزلٹ بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اس سے فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ خشک توڑی ہم بہت آسانی کے ساتھ سیف اینڈ ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں۔ باقی ایک چیز تمام دوست جو بھی تجربہ کر چکے ہیں اس چیز کا، انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ سبز چارہ اور خشک چارہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سبز چارے کا رزلٹ لو ہے، اس سے بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں جانوروں کو، جبکہ جو خشک چارہ ہے وہ انتہائی صحت مند اور روح افزا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، وہ یہ کہ جو بھی مثلا گندم کا بھوسا ہے، چنے کا ہے یا مونگی کا، کیونکہ یہ تھریشر وغیرہ کی پروسیس سے ہو کے آتا ہے، تو اس میں ضروری طور پہ تھوڑا بہت مٹی کی ایک مقدار ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو چھانے سے چھان لیا جائے، کیونکہ یہ اگر مٹی تھوڑی سی بھی جاندار کے اندر چلی جائے تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑے مسائل کریٹ کرے گا، اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانور کا پیٹ بند ہو جاتا ہے اور وہ جانور ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس خشک توڑی کو آپ، یا بھوسا توڑی جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں،
तो उसको आप छाने से छान लें। इसके अलावा सब्ज़ चारे का आप बहुत कम इस्तेमाल करें, यानी सिर्फ जायका चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जानवर की सेहत और उसकी बढ़ोतरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। और दूसरा, आप अपने जानवरों की तादाद के लिहाज से इस खुश्क तूड़ी को बड़ी आसानी के साथ कवर करके रख सकते हैं और पूरे साल के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखसूस जब सर्दियों का मौसम होता है, शदीद सर्दियों का, तो उस वक्त ये खुश्क चारा आपके जानवर के लिए इंतहाई कीमती है, इसलिए इसका सेव करके अपने फार्म के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सब साथियों को पसंद आया होगा। मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग फैमिली के नाम से हमने एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपने नॉलेज के अंदर कंप्लीट नहीं होता, इसलिए मुशावरत और डिस्कस इंतहाई ज़रूरी है। मैं इस फोरम से तमाम अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि आप सब साथियों के उन एक्सपीरियंस की रोशनी में हम अपने इस रिलेटेड तबका के दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर नॉलेज दे सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और हम एक फैमिली की शक्ल में अपने इस बिज़नेस के शोबे को इम्प्रूव कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़।